ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ کہلانے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر شیمیہ نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے خاکہ بنایا اور آج ذکر غوث اعظم رسول رضی اللہ عنہ منانے کے لیے جمع فرمایا۔ تو یہ جیسا کہ سب بھائیوں نے تقریر کیا کہ غوث اعظم رسول رحمۃ اللہ علیہ کرامتیں وغیرہ، جیسا کہ مولا بھی بتائے تھے لاسٹ جیلانی سیریز میں چل رہا تھا کہ افضل کرامتیں تھیں یہ تو بہت ہے مگر اس میں افضل کرامت علم ہے، جو علم دین ہے۔ تو اپنے وہ جو وسیلے سے جو پیران پیر سب کے پیر مطلب ہر قادری سلسلے سے، اب جیسا کہ بولتے کہ مطلب ایک بوسٹنگ نہیں ہے کسی کا مطلب کہ مگر وہ سلسلے سے آتے بلکہ اپنے آپ کو مطلب ایسا ریپرزینٹ کرتے، ریپرزینٹ کرنے کا یہ ریپرزنٹیشن یہ رہتا کہ اپنے علم دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہ بتاتے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہاں کا علم ہے، علم دین یہ ہے۔ تو وہ بھی علم جو ہے سو اپنے آپ کو بتانے کے لیے نہیں کہ مطلب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بتاتے کہ یہ یہاں سے نہیں یہاں سے آیا سو تو علم حق ہے، جو حق کو جو پہچاننے والا علم ہے۔ تو سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ علم ہے اور وہ علم دین ہے۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے اور علم پہ عمل کرنا ہے اور علم دوسروں تک پہنچانے کا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، اور ہم علم حاصل تو کر رہے ہیں اور اب علم کا عمل کے لیے ایک کنڈیشن بتائیں کہ علم کے عمل کے لیے قلب کا صاف ہونا اور پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے کو عمل میں جو سو اب اپنا جائزہ لے لیے کہ میں میری بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں بات کر رہا ہوں، تو اپنا جائزہ لے لے کے اپن یہ بول سکتے کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا، اللہ تعالیٰ جو سو بندے کو حاجت مند دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو مختار دیکھنا، بندے کو مجبور دیکھنا، اپنے آپ کو خود کو رکھ لے کے ایسے چیزیں دیکھنا۔ تو ہم جو چیزاں جو بتائے جو علم دیے ہم کو، تو بہرحال اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو عمل کرنے میں جو سو کوئی کوتاہیاں کیوں ہو رہی ہیں، مطلب ہمارا عمل اپنا کتنا ہوا ہمارا جائزہ لے سکتے ہیں، لے گی۔ تو قلب کا صاف ہونا کنڈیشن رکھ دیا وہاں پر، بتا دیا والا قلب کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو قلب میں کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، دنیا کی محبت ہے۔ بہت سارے صحیح رضی اللہ عنہ کی تعلیمات نکال کے دیکھو، تقریباً تعلیمات میں یہی اس کے اوپر ہی ڈسکشن ہے۔ مین کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، نفسی غلیظہ، نفس کی غلامی، اس کے اوپر ہی بات ہوئی۔ اور یہ دو چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دی کہ وہ بولا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ قلب کو جو ہے سو اپنا غلام بنا کے رکھ دے، مطلب نفس کا غلام، حالانکہ قلب کو بادشاہ دیا اللہ تعالیٰ، مگر نفس کا غلام ہوگا۔ تو نفس میں جو ہے سو کیسا وہ کرنا، بہت سارے تعلیمات دی اپنے کو، نفس کی پہچان بتایا کیسا آنا، اولیاء اللہ۔ اب یہی اولیاء اللہ کا جو دامن ہے، غوث اعظم کا دامن ہے، وہ دامن سے جو سو اس کے نفس کی پہچان بھی کرنے کا ہے، دنیا کی پہچان بھی کرنے کا ہے، پہچان دے رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا۔ علم حاصل کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کرتے جو سو وہ دنیا نکل گئی دل میں سے۔ علم حاصل کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، مطلب اس کے اسٹیپس ہے ایسا جانے، مگر مجاہدہ ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، ہر ایک کو جو سو کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش وغیرہ کہ ایسا نہیں کہ میں اللہ کا فضل، بے شک اللہ کا فضل چاہیے وہ کوشش کے لیے بھی، مگر کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسا دنیا کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں جانے کے لیے، ویسی جو سو دین کے لیے بھی جو سو، دین میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ سے دعا کرنا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو سو علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے میں میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، علم دین کے لیے۔ تو علم لینا چاہیے ہمیشہ، علم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور علم کا جو سو عمل کرنے کے لیے جو سو دل کو صاف ہونا ضروری ہے، کنڈیشن ہے۔ اب کئی چیزیں ہیں، اب ایسا ایک چھوٹے چیز پکڑ لے کے چلے تو بڑے آخری تک مطلب پہنچتے مطلب۔ تو فرسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفل دی، خانقاہ سے وابستگی دی،
اور جو سو علم حاصل کرنے کے لیے موقع بھی فراہم فرمایا، وہ بھی اللہ کا فضل ہے. اب اللہ سے دعا بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ علم کا عمل بھی ہو. اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ رات بھر بیمار رہتا ہے اور وہ اپنی بیماری پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا جو بھی آرڈر ہے وہ فالو کرتا ہے، اور اپنی بیماری پہ صبر کرتا ہے، اللہ کا جو بھی آرڈر ہے فالو کرتا ہے، اور اس کو ایسی جزا ملتی ہے کہ جیسا وہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے بندے کا جو سو نفس بھی بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بندے کا نفس بیمار ہو جاتا ہے. جب بندے کا نفس بیمار ہو جاتا ہے تو وہ نفس جب بیمار ہو جاتا ہے تو سیدھی طریقے سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی سیدھی طریقے سے نہیں چلتی، نفس بھی بگڑ جاتا ہے، بیمار ہو گیا مطلب. تو وہ ٹائم پہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو آرڈر دیا وہ فالو کرنا چاہیے، تو اس کو اسی حساب سے جزا بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی. تو نفس کو مطلب نفس کی پہلے پہچان حاصل کرنا، پھر نفس کیسا بگڑتا. اب نفس کے بارے میں بھی اپنے کو بہت بتائے بیانوں میں کہ نفس کی کیسی پہچان ہوتی ہے اور نفس کیا جرم ہوتا ہے، نفس شیطان کا کیا جرم ہوتا ہے، شیطان کیسا بھٹکاتا ہے. نفس جو سو عمل کا چور ہوتا ہے، شیطان جو سو ایمان کا چور ہوتا ہے. اب یہ چیزوں کی پہچان ہوئی ہم لوگ، کون کیسا چوراتا، کون کیسا خسارے میں کرتا. سب جنے دشمنوں کے جیسا لگے ہوئے رہتے، الگ الگ شکلوں میں آگے الگ الگ دشمنوں کے جیسا لگے ہوئے رہتے. مگر اپنے کو کیا ہے وابستگی ہے یہاں سے، اپنے کو کیا ہے پیران پیر کا جو فیضان جاری ہے، ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین جو اپن مان رکھتے وہی رحمت ہے جو پیران پیر سرکار کے ذریعے سے جو سو ہم ایسا پورا سلسلہ بدر سلسلہ چلتے ہوئے آ رہی ہے. اور ہمیں وہ علم حاصل ہو رہا ہے جس سے ہم جو سو یہ چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ جو مقصد سے پیدا کرے وہ مقصد تک پہنچنے میں کی راہ میں رہے ہم، وہ پہنچنے کی راہ میں رہے ہم. تو الحمدللہ اب ہمارے کو جو سو جیسا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اور کہ جو سو علم حاصل کرنا اور اس کو عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو اپن یہ عہد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، تو عہد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو سو علم حاصل کرنے میں بھی اور آگے مدد فرما اور عمل کرنے میں بھی آسانی فرما، آگے پہنچانے کے لیے بھی آسانی فرما. اللہ تعالیٰ